جب ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کو یاد رکھیں، اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں۔ اور یہ جہانگیر بادشاہ جب بیٹھا کرتا تھا تو پیچھے پردہ تھا، پردے کے پیچھے نور جہاں اس کی جو بیگم تھی وہ بیٹھا کرتی تھی۔ اس کی بیگم جب یہ جہانگیر خان فیصلہ کرنے لگتا تھا، اگر اس کو پسند نہ آتا تھا تو وہ پیچھے سے قبر پر ہاتھ مارا کرتی تھی، اور جہانگیر بادشاہ اپنے فیصلے کو بھی بدل دیا کرتا تھا۔ اور آج بھی اس کے مقبرے پر ایک فارسی کا شعر لکھا ہوا ہے۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس نے جہانگیر خان کی زندگی میں وہ دیوان لکھا تھا، وہ عربی کے شاعر لکھے تھے۔ ان میں سے ایک شعر یہ بھی تھا کہ پر مزارے ما غریبا نائے چراغ نائے گل، پر مزارے ما غریبا نائے چراغ نائے گل، نائے پروانہ سوز دے صدائے بلبل۔ اور دیوان بہت بڑا تھا، اور جس نے اپنی زندگی میں اپنے والد کو نہیں دکھایا، جب جہانگیر خان فوت ہو گیا تھا تو اس کی جو بیٹی تھی اس کے بعد اس دیوان کو ظاہر کیا۔ اور یہاں پر اس نے یہ لکھا کہ پر مزارہ ما غریبا، ہم غریب لوگوں کے مزار پر نہ کوئی چراغ نظر آئے گا اور نہ کوئی پھول ڈالنے والا نظر آئے گا، کیونکہ ہم نے اپنے رب کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اپنے رب کی یاد کو چھوڑا ہوا ہے۔ الہاکم التکاثر، ہمیں دنیا کی حوث نے یہاں تک کہ قبر تک ہمیں پہنچا دیا۔ جب ہم اپنے رب کی یاد سے غافل ہے تو ہماری قبروں پر کوئی پھول بھی نہیں ڈالے گا، کوئی چراغا بھی نہیں کرے گا۔ آج داتا حضور کے مزار پر چلے جائیں بھی نظر آتے ہیں، چراغا بھی نظر آتا ہے۔ اور جہانگیر خان کے مقبرے پر چلے جائے، وہاں پر نہ کوئی پھول نظر آتا ہے اور نہ کوئی چراغا نظر آتا ہے۔ اور لوگ سیر و تفریح کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ اس کے لیے دعائے خیر بھی کر سکے۔ اور عام آدمی نے کہا حکمران تھا، اور فرمایا نہ پروانہ سوز دے صدائے بلبل، نہ کوئی وہاں پر پروانہ آتا ہے، نہ کوئی بلبل کے پر جلتے ہیں۔ بلبل آ کر کوئی گیت نہیں گاتا، پروانے کے پر نہیں جلتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ہماری قبریں ایسی رہ جائیں گی جس طرح کی کوئی جانتا نہیں ہے، یا تو آج ان کی قبریں ہمارے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی، جن کے کہنے پر ہندوستان کی قسمت کو بدلا جاتا تھا، آج ان کی قبر بے یار و مددگار نظر آتی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، پیسے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی یاد سے بھی ہمیں غافل نہیں ہونا۔ اگر ہم جس دن اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گئے، اس دن دنیا کو ہم حاصل کر لیں گے تو ہمارے لیے قبر میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ میرے رب نے فرمایا کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے، پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے۔ حتیٰ زرتم المقابر، اس دنیا کی حوث نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا۔ جب قبروں کے اندر جاؤ گے پھر جان لو گے کہ دنیا میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے اور کیا حاصل نہیں کیا۔ تو آگے فرمایا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ ان قریب تمہیں علم یقینی بھی ہو جائے، علم یقینی بھی ہو جائے۔ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں قبر کے عذاب کے بارے میں شروع میں شک تھا کہ پتہ نہیں قبر کا عذاب ہے بھی صحیح یا نہیں۔ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ، یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ اب ہم نے اس آیت کریمہ سے پہچان لیا کہ جو دنیا کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو اللہ انہیں قبر میں بھی عذاب دے گا۔ اور آج ہم دنیا کو حاصل کرتے ہیں لیکن رب کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ دنیا والوں کو تو ہم راضی کرتے ہیں، دن رات ہماری تمنا یہی ہے کہ ہم نے دنیا والوں کو راضی کیا ہے، لیکن زندگی میں ایسا لمحہ نہیں نکالا جس کے ذریعے سے ہم اس رب کو بھی راضی کر لیں جس رب نے ہمیں سانس عطا فرمائی۔ اور آج ہمارے ہاں یہ نظام ہے کہ کل قیامت والے دن میرے رب نے اس کا ذکر بھی قرآن نے ارشاد فرما دیا کہ وَمَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ جب بندہ قیامت والے دن کھڑا ہوگا تو اللہ رب العزت اسے ایسا رجسٹر دیں گے، ایسی کتاب دیں گے، ایسی کاپی دیں گے جہاں پر ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ بھی لکھے ہوئے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
फरमाते हैं कि उस वक्त जो गुनाहगार होगा वो भी हसरतें कर रहा होगा और जो नेकोकार होगा वो भी हसरतें कर रहा होगा। गुनाह करने वाले शख्स को भी हसरत होगी, काश कि मैं दुनिया में नेकियां कर लेता, और इसी तरह नेकियां करने वाले शख्स को भी हसरत होगी, काश कि मेरे इस रजिस्टर में जो लम्हे गफलत के लिखे हुए हैं, काश मैं उन गफलत के लम्हों को भी नेकी में गुजार देता, उन गफलत के लम्हों को भी नेकी में गुजार देता। तो वो जो लम्हे आज हमारे गुजरते हैं, आज हम उन लम्हों को जो गुजार देते हैं जो किसी फायदा मंद नहीं होते, तो कल कयामत वाले दिन उनकी भी हमें हसरत होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, तो लतरवुन्नल जहीम, आगे फरमाया कि जहन्नम को भी देख ली। तो यहां पर अबू हयात अंदलुसी अलैहिर्रहमा ने एक तफसीर लिखी। उस तफसीर में उन्होंने लिखा कि तरौनल जहीम से मुराद यह है कि हर शख्स जहन्नम का नजारा करेगा। तो फरमाया कि किस अंदाज से नजारा करेगा, तो कहने लगे कि नजारा यह होगा कि जहन्नमी तो जहन्नम में जाकर नजारा करेगा, लेकिन जो जन्नत में जाने वाला शख्स होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी जहन्नम का नजारा जरूर करवाए। फरमाया वो नजारा पुल सिरात की सूरत में होगा, जो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इसी तरह बेशुमार सहाबा इकराम से ये मरवी है कि दुनिया में जब इंसान चला जाएगा, कल कयामत वाले दिन जब अल्लाह उन्हें जन्नत में भेजेगा, तो सबसे पहले वो पुल सिरात से गुजर कर जाएगा, और पुल सिरात से जब गुजरेगा साथ ही जहन्नम का नजारा करता हुआ भी दुनिया से वो जो जहन्नम होगी उसका नजारा करते हुए वो जन्नत की तरफ चला जाएगा। और उस जाने में अंदाज एक अलग होगा, जो जितना नेक होगा वो उस पुल सिरात से गुजरेगा भी उतना जल्द, जितना उसने दुनिया में अपने रब को पहचाना होगा, अपने रब की याद से गाफिल नहीं हुआ होगा, तो वो उस अंदाज से चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे या तो बिजली की सूरत में गुजारेंगे, या तो उसके गुजरने की सूरत घोड़े की तरह होगी, या तो उसके गुजरने की सूरत जल्दी होगी। तो जिस तरह से दुनिया में वो हासिल करता हुआ होगा, अमाल करता होगा, तो पुल सिरात से भी उसी अंदाज से गुजरा करेगा। आगे मेरे रब ने फरमाया सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन